قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان کے تمام افعال، اعمال اور حرکات کا محور اس کے خیالات ہیں، یہی اس کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ ہمارے ارادہ کا محرک ہمارے خیالات اور جذبات ہیں، اور ہمارے خیالات اور جذبات پر ہمارے اندرونی عقائد حکومت کرتے ہیں۔ یہ عام خیالات و جذبات در حقیقت انسان کے چند پختہ اور غیر متزلزل، غیر مشکوک اصولی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہی اصولی خیالات کو عقائد کہتے ہیں۔ اسلام جن تعلیمات پر مشتمل ہے، اصولی اور عملی حیثیت سے ان کی اہمیتوں کے مرتبے الگ الگ ہیں، اور ان میں ایک فطری ترتیب بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ کی حیثیت بنیاد کی سی ہے، کچھ کی حیثیت دیواروں اور ستونوں کی سی ہے، کچھ کی چھت کی سی ہے، اور کچھ کی ظاہری زیب و زینت کی سی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم ان تعلیمات کو لیتے ہیں جن کی حیثیت بنیاد کی سی ہے، اور جنہیں اصطلاح میں ایمانیات یا عقائد کہا جاتا ہے۔ ایمانیات یا عقائد کا دین کی بنیاد ہونا ایک ایسی واضح بات ہے جو سب جانتے ہیں۔ ایمانیات علم ہے اور باقی ساری چیزیں عمل ہیں، اور علم عمل پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ عمل کی حیثیت ایک درخت کی اور علم کی حیثیت بیج کی سی ہے۔ جس طرح بیج کے بغیر درخت کا وجود ممکن نہیں، ٹھیک اسی طرح علم کے بغیر عمل بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے جب تک ایمانیات و عقائد وجود میں نہ آ جائے، اس وقت تک باقی اسلام کے وجود میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر۔ معلوم ہوا کہ ایمانیات کے بغیر نیکی اور حسن عمل کا کوئی امکان ہی نہیں۔ چند سیدھے سادے اصول جو تمام ذہنی سچائیوں اور واقعی حقیقتوں کا خلاصہ اور جوڑ ہیں، ان کا نام عقیدہ اور ان پر یقین کرنے کا نام ایمان رکھا گیا۔ ایمان باللہ کی مجموع صورت اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کو دخول اسلام کی پہلی اور لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی دل سے اس امر کی تصدیق اور زبان سے اس امر کا اعتراف کہ الہ بجز ایک ہستی کے اور کوئی نہیں ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اس مجمل کلمہ کی اجزائے ترکیبی تین ہیں۔ نمبر 1 الوہیت کا تصور، نمبر 2 تمام اشیاء سے اس کی نفی، نمبر 3 اللہ کے لیے اس کا اثبات۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود پر یقین رکھا جائے۔ نمبر 2 اس ان تمام اچھی صفات سے جن کی وضاحت قرآن اور صاحب قرآن نے فرما دی ہے پوری طرح متصف مانا جائے۔ نمبر 3 ان اختیارات کو اسی کے لیے مخصوص سمجھا جائے جو ان صفتوں کے لازمی تقاضے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4 ان حقوق کو بھی اس کے لیے خاص مانا جائے جو ان صفات سے فطری طور پر وابستہ ہیں اور جن کے معنی بغیر ان صفتوں کا مانا جانا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسلام کے پورے اعتقادی اور عملی نظام میں پہلی اور بنیادی چیز ایمان باللہ ہے۔ باقی جتنے اعتقادات، ایمانیات ہیں، سب اسی ایک اصل کی تکمیل فروع ہیں، اور جتنے اخلاقی احکام اور تمدنی قوانین ہیں سب اسی مرکز سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ ملائکہ پر اس لیے ایمان ہے کہ وہ خدا کے ملائکہ ہیں، کتابوں پر اس لیے ایمان ہے کہ وہ خدا کی نازل کی ہوئی ہیں، رسولوں پر اس لیے ایمان ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، یوم آخر پر اس لیے ایمان ہے کہ وہ خدا کے انصاف کا دن ہے، فرائض اس لیے فرائض ہیں کہ خدا تعالیٰ جل شانہ نے ان کو مقرر کی ہے، حقوق اس لیے حقوق ہیں کہ وہ خدا کے حکم پر مبنی ہیں۔ غرض ہر چیز جو اسلام میں خواہ عقیدہ ہو یا عمل، اس کی بنا صرف ایمان باللہ پر قائم ہے۔ اس ایک مرکز سے ہٹتی ہی یہ سارے کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، بلکہ سرے سے اسلام کسی چیز کا نام نہیں رہتا۔ نمبر 1 اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہو، بلکہ ہر چیز مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی ملک اور اسی کی محتاج ہے۔
توحید کی بنیادی تقاضے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا بھی انکار اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے کو بے معنی کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے اصل مفہوم میں شامل ہیں، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ انسان کو حریت آزادی کا بلند مقام بخشتا ہے، جس کا وہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے مستحق ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کرتا ہے۔ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس عقیدے کا عمل کسی حال میں مایوس اور شکست سے دل نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے۔ یہ اعتقاد انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ انسان کو بزدل بنانے والی دراصل وہ چیزیں ہیں: جان و مال اور بچوں کی محبت، یہ خیال کہ خدا کے سوا کوئی اور مارنے اور جلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور یہ کہ انسان اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے۔ پہلی چیز اس لیے دل سے نکل جاتی ہے کہ توحید کا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے۔ جان لینے کی طاقت کسی انسان، حیوان یا توپ تلوار میں نہیں، اس کا اختیار صرف خدا کو ہے، اور اس نے جو موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں بھی مل کر چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایمان کا جو حقیقی مقصد اور تقاضا ہے، اس کا سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی کا نقشہ مرتب کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ اس کے خلاف عمل کرنے کا نتیجہ سوائے ناکامی اور نامرادی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ یہی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جامع نصیحت فرمائی: قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کر۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جیسے اللہ مل گیا، وما علینا الا البلاغ۔